ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ میں نے ایک میسیج دیکھا جو سوشل میڈیا میں گردش کر رہا ہے کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے بھارت کے ٹائم کے مطابق کل شام 4:30 بجے اور پوری دنیا کے مسلمان اپنے اپنے ملک کے ٹائم کے حساب سے ایک ہی وقت میں یہ دعا پڑھیں۔ 100 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، 100 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ دوسروں سے بھی اس میسیج کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اجتماعی دعا کا حصہ بن سکیں۔ اس میسیج کے حوالے سے سب سے پہلے تو آپ یہ یاد رکھیں کہ اس کے اندر جو دعائیں ذکر کی گئی ہیں وہ سب اچھی دعائیں ہیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل مصیبت میں پڑھنا چاہیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بھی مصیبت میں پڑھنا چاہیے، اور درود شریف کا ورد ہر وقت کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنا بھی بڑی اچھی بات ہے۔ البتہ دعاؤں کے حوالے سے قاعدہ یہ ہے شریعت کا کہ جس حد تک وہ دعائیں وارد ہیں اسی حد تک ہم اس کو کریں گے، یا ہم بغیر تحدید کے اس دعا کا اہتمام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ تو جس حد تک ہو سکتا ہے ہم حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں گے، لیکن اس کے لیے خاص کیفیت طے کرنا اور خاص تعداد طے کرنا یہ ہمارا حق نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی تحدید کی ہے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحدید کے پابند ہیں۔ انہوں نے تحدید نہیں کی ہے تو ہم اپنی طرف سے تحدید نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور میری عبادت آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی۔ تو عبادت کس کی؟ صرف ایک اللہ کی۔ اطاعت کس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ذکر کی تعداد بتائی ہے تو ہم تعداد طے کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد کے مطابق، اپنی طرف سے نہیں۔ اور اگر کسی ذکر کی تعداد نہیں بتائی گئی ہے تو ہم اپنی طرف سے تعداد طے نہیں کر سکتے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ ذکر کے بارے میں محدثین کا اصول یہ ہے کہ جس مقدار اور معیار سے ہم تک وہ ذکر پہنچا ہے اسی مقدار اور معیار سے اسے ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر مقدار میں اضافہ ہوا یا اوصاف میں تبدیلی ہوئی تو سمجھ لیجئے کہ اسی کو ہم بدعت کہتے ہیں، اسی کو ہم ایجاد بندہ کہتے ہیں۔ اور بدعت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہماری شریعت میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جو ہماری شریعت میں سے نہ ہو مردود ہے۔ اور آپ نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہماری شریعت کے مطابق نہیں وہ مردود ہے۔ اور سنن دارمی کی ایک روایت ہے، یہ روایت بہت ہی اہمیت رکھنے والی روایت ہے، کیونکہ اگر ہم اس پر غور کریں گے تو ہمیں بات پورے طور پر سمجھ میں آ جائے گی کہ شریعت کی روح کیا کہتی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز سے پہلے کوفہ کی مسجد میں آئے تو کچھ لوگوں کو ذکر کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ لوٹ کر کے اس وقت کے جو امام تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے اور ان سے عرض کیا کہ ابو عبد الرحمن جو آپ کی کنیت تھی، میں نے مسجد میں ابھی ایک کام دیکھا ہے اور مجھے برا معلوم ہوا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے بہتر ہی دیکھا ہے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ میں نے بہتر ہی دیکھا ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ کیا ہے، کیا کام تم نے دیکھا؟ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے ایک جماعت کو حلقوں کی شکل میں مسجد میں بیٹھے ہوئے دیکھا، وہ نماز کا انتظار کر رہے تھے۔ ہر حلقہ میں ایک آدمی ہے اور ان کے ہاتھوں میں کنکریاں ہیں، وہ کہتا ہے 100 بار اللہ اکبر پڑھو، سب لوگ 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ 100 بار لا الہ الا اللہ پڑھو، سب لوگ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، سب لوگ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر تم نے ان سے کیا کہا؟ جب تم نے ان کو دیکھا ایسا کہتے ہوئے تو تم نے ان کو کیا کہا؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے آپ کی رائے کا انتظار کرتے ہوئے
کچھ نہیں کہا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے انہیں حکم نہیں دیا کہ وہ اپنی برائیوں کو شمار کریں اور انہیں ضمانت دی کہ ان کی نیکیاں ضائع نہ ہوں گی؟ پھر وہ چلے اور ہم بھی آپ کے ساتھ چلے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم بھی چلے، یہاں تک کہ آپ ان کے حلقوں میں سے ایک کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، یہ کیا ہے جو میں تمہیں کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں؟ انہوں نے کہا، ہم ان کنکریوں کے ساتھ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ کو شمار کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، اپنی برائیوں کو شمار کرو، میں ضامن ہوں کہ نہ گننے کی وجہ سے تمہاری نیکیاں برباد نہیں ہوں گی۔ اے محمد کی امت صلی اللہ علیہ وسلم، تم پر افسوس ہے کہ تم کتنی جلدی ہلاک ہو رہے ہو۔ یہ تمہارے نبی کے صحابہ رضی اللہ عنہم کثرت سے موجود ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ابھی بوسیدہ نہیں ہوئے اور ان کے برتن ابھی نہیں ٹوٹے۔ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم تو ایسے بدعت والے طریقے پر ہو جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے زیادہ ہدایت ہے، یا تم نے کوئی گمراہی کا دروازہ کھولا ہوا ہے؟ یعنی یہ ہدایت والا راستہ ہے یا گمراہی کا دروازہ تم نے کھولا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا، اے ابو عبد الرحمن، اللہ کی قسم ہم نے تو صرف بھلائی کا ہی ارادہ کیا تھا، ما اردنا الا الخیر۔ انہوں نے کہا، وَكَم مِّن مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَن يُصِيبَهُ، بہت سے لوگ نیکی کا ارادہ کرتے ہیں مگر انہیں نیکی حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر کوئی بھائی اس طرح کا میسج شیئر کر رہے ہیں تو ذکر کرنا کوئی عیب کی بات نہیں، لیکن جس شکل میں ایسا کیا جا رہا ہے یہ شکل بدعت تک ہم کو لے جا رہی ہے، لہذا ایسے عمل سے ہمیں رک جانا چاہیے۔ اجتماعی شکل میں یا پوری دنیا کے لوگوں کو ذکر کے لیے پابند کرنا یہ صحیح نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں تعداد طے کرنا، ایک کیفیت میں ایک ہی وقت میں سب لوگ ذکر کریں، یہی بدعت ہے۔ اور ہم نے حدیث بھی سن لیا کہ جس نے ہماری شریعت میں نئی چیز ایجاد کی وہ مردود ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔